علماء کرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے روزانہ احکامات نازل ہوتے ہیں. آج پٹرول کی قیمت بڑھا دو بھائی، اللہ کی طرف سے طے ہوتا ہے اس کا ریٹ بڑھا دو. ہر ایک چیز کا اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، آج آلو مہنگے کر دو، آج ٹماٹر مہنگے کر دو، آج پیاز مہنگے کر دو. ہم کہتے ہیں بھائی فلاں قصور ہے، فلاں قصور ہے، اپنا قصور نہیں دیکھتے. اب خود دیکھو رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے، مسجد کتنی آباد ہوتی ہے. اللہ رب العزت کا عذاب اس جگہ نہیں آتا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں. تو جب تک اللہ کے رسول مکہ میں رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے. کتنے سارے ایسے واقعات ہیں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا. کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے. آگ کے انگاروں پر آج ہم، یہ ہلکی سی دھوپ ہے، ہم جوتی اتار کے نہیں چل سکتے. صحابہ کرام کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم ریت پر لٹایا جاتا. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ولا نذير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے اور آج رمضان المبارک کی 16واں روزہ ہے. اس ماہ مبارک کے اندر 17 رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے ایک عجیب اپنا کرشمہ ظاہر کیا. اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے اندر مسلمانوں کی، اسلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت، ان کی طاقت کو اللہ رب العزت نے ساری دنیا کے اندر عیاں کر دیا. ان لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنا علاقہ، اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا کہ وہ کسی اور جگہ جا کر اللہ کی عبادت کرے. اللہ رب العزت نے 17 رمضان المبارک کو ایمان والوں، کلمہ پڑھنے والے مسلمان اور دوسری طرف اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، ان دونوں کے اندر اللہ رب العزت نے درمیان میں فرق پیدا کر دیا. سب کو بتا دیا
کہ میرے ماننے والے کون ہیں اور جو مجھے نہیں مانتے، میرے نبی کی بات کو نہیں مانتے، وہ کون لوگ ہیں؟ میری مدد کس کے ساتھ ہے؟ جو میں نے نبی بھیجے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دنیا کے اندر بھیجا، تو کیا میری ان کے ساتھ مدد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کہ یہ میرے محبوب ترین لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ رب العزت نے 17 رمضان المبارک کو یہ واضح کر دیا کہ میری مدد، میری نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو میری بات کو مانے، میرے پیغمبر کی بات کو مانے۔ میری مدد اور میری نصرت ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی مبارک جماعت پر ایسا ظلم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابہ کو اتنا ستایا، اتنی تکلیف پہنچائی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا، ہجرت کرنی پڑ گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں غزوہ بدر 17 رمضان المبارک کو پیش آتا ہے، اور غزوہ بدر کا یہ جو مارکہ ہوا، یہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس کی وجوہات کیا تھی؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ابو سفیان اس وقت تک جو ہے وہ اسلام لے کر نہیں آئے، اس فکر کے اندر، اس کوشش کے اندر تھے سارے مشرکین مکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں، ان کے صحابہ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں، تو وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ ہم نے مکہ کے اندر ان کو نہیں رہنے دیا، تو ہم ان کو وہاں پر بھی نہیں جو ہے وہ سکون اور چین کے ساتھ ان کی زندگی وہاں کیوں گزارنے دیں؟ ہم وہاں بھی ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو ان لوگوں نے اپنی ساری جمع پونجی جمع کی اور ایک قافلہ بھیجا ملک شام کی طرف کہ وہاں سے ساز و سامان لے کر آئیں، اور پھر وہ ساز و سامان جو ہے پھر مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا کہ اے نبی، یہ جو قافلہ سامان کا گیا ہے اور سامان لے کر آئے گا، یہ سارا ساز و سامان آپ کے خلاف استعمال ہونا ہے۔ تو لہذا اللہ نے حکم دیا اے نبی ان کے جا کے تعاقب کرو، اس قافلے کو جا کر روکو کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ آپ کو تکلیف پہنچائے، کیونکہ اللہ کی مدد اپنے نبی کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد اسلام والوں کے ساتھ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی رہنمائی فرمائی، اپنے نبی کو اللہ نے واضح ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ جائیں اس قافلے کا تعاقب کریں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 12 رمضان المبارک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی جماعت لے کر بے سر و سامانی کے عالم میں، کوئی پروگرام نہیں جنگ کرنے کا، بس اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹی سی جماعت لے کر 313 صحابہ کے اس قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے گئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں ان 313 آدمیوں کے پاس صرف 2 اونٹ ہے، ایک زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فرمایا کہ 2 اونٹ اور 70 گھوڑے اس چھوٹی سی جماعت کے پاس ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ پر ہم 3 آدمی باری باری اس میں سوار ہوتے تھے، ایک آدمی بیٹھ گیا، پھر دوسرا بیٹھ گیا، پھر تیسرا، اس طریقے سے ہم نے اس سفر کو طے کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ اور ایک اور صحابی، ان 3 حضرات کی، ایک اللہ کے رسول اور دوسرے 2 صحابی، ان کی باری جو ہے وہ طے ہوئی۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابی کی باری آتی اونٹ پر سوار ہونے کی،
تو آپ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ہماری باری پر آپ اونٹ پر بیٹھ جائیں، ہم آپ کی باری پیدل چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ میں آپ سے زیادہ چلنے کی طاقت رکھتا ہوں اور مجھے آپ سے زیادہ اجر کی ضرورت ہے۔ تو گویا کہ اللہ کے راستے میں چلنا، اللہ اس پر انعام دیتے ہیں، اللہ اس پر اجر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں، ٹھیک ہے میں اونٹنی پر سوار ہو جاؤں آپ پیدل چلیں، نہیں، بلکہ فرمایا اے صحابہ مجھے آپ سے زیادہ ضرورت ہے کہ میں اللہ کے راستے میں پیدل چلوں، میں اللہ کی ذات سے انعام حاصل کروں، مجھے اللہ پاک اس پر اجر عطا فرمائے، میں آپ سے زیادہ حاجت مند ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری پر پیدل چلتے، علماء کرام فرماتے ہیں ابو سفیان کو پتہ چل گیا، جو بھی راستے میں آدمی آتا قافلے والا، جو بھی راستے میں اس کو راہگیر ملتے ان سے پوچھتے بتایا بھائی مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے، کہ کیا مسلمان ہمارے اس قافلے کو حاصل کرنے کے لیے کہیں اس کا تعاقب تو نہیں کر رہے؟ ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قافلے کے تعاقب کے نکلے ہوئے ہیں، آپ کا اس مال کو حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں آپ ان پر جو ہے وہ ظلم اور ان پر تشدد نہ کر سکیں۔ ابو سفیان کو جب پتہ چلا کہ مسلمان تو ہمارے مقابلے میں آ گئے ہیں، اس نے ایک بندے کو بھیجا، زمزم غفاری علماء کرام فرماتے اس کا نام ہے، اس کو بھیجا، اس کو پیسے دیے اور کہا جاؤ مکہ کے اندر ہمارا جو سردار ہے ان کو جا کر اس سارے معاملے کی ان کو خبر دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پوری جماعت کے عزائم کیا ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارے عزائم کو وہ خاک کے اندر ملانا چاہتے ہیں، ہمارے عزائم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا آؤ اپنے اس قافلے کی مدد کرو، اپنے اس قافلے کی آ کر مدد کرو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ زمزم غفاری جو ہے اپنی اونٹنی پر سوار ہوا، اپنے کپڑے سے پھاڑ دیے، اپنی اونٹنی کے جو کان ہے اس نے زخمی کر دیے، اس کا ناک اس نے زخمی کر دیا اور الٹے منہ جو ہے وہ اپنی اونٹنی پر سوار ہوا، اونٹنی اس طرف جا رہی ہے، زمزم غفاری کا منہ جو ہے وہ پچھلی طرف ہے، پیچھے کی طرف منہ کر کے بیٹھ گیا، اپنے کپڑے پھاڑے، اونٹنی کو زخمی کیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس بات کی علامت ہے کہ بھائی تمہارے قافلے کو، تمہارے لوگوں کو ایسا کوئی سخت حملہ ان پر ہونے والا ہے، کوئی ایسی تکلیف ان پر آنے والی ہے کہ جس کے لیے تمہیں اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو گویا کہ مجھے بتانا نہ پڑے ان کو جا کر کہ آپ کے قافلے کا یہ معاملہ ہے، وہ دیکھتے ہی سمجھ جائیں کہ ہاں ہمارے قافلے کو کوئی تکلیف پہنچنے والی ہے، ہمارے قافلے کا کوئی مقابلہ کرنے والا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب زمزم غفاری مکہ کے اندر داخل ہوا، لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا تو سارے کے سارے آگ بگولا ہو گئے کہ ہمارے قافلے کو اور یہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جن لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، پاؤں میں جوتیاں نہیں ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ ہمارا مقابلہ کریں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ سارے مشرکین مکہ جتنے بھی تھے، چاہے وہ مرد تھے چاہے وہ عورتیں تھیں، اپنے ساری جمع پونجی جمع کی اور اس کام کے لیے تیار ہوئے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 1000 آدمی کا لشکر تیار ہوا۔ مسلمان کتنے ہیں؟ 313، اور کفار کتنے ہیں؟ 1000 آدمی تیار ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ 1000 آدمی اور ان کے ساتھ ساز و سامان بے بہا سامان ہے، اور ابو جہل اس قافلے کا سردار مقرر ہوا، چونکہ اپنے وہ قبیل علاقے کا سردار تھا، تو اس جنگ کا بھی، اس معاملے کا بھی سردار اسی کو بنایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف جو ہے، اس کا ایک دوست تھا، ایک انصاری صحابی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب امیہ بن خلف جو ہے یہ ملک شام کی طرف جاتا اپنے کو تجارتی سامان اس نسبت سے، تو اس کا پڑاؤ جو ہے راستے میں جب یہ رکتا تو یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی ان کے پاس رکتا، چونکہ ان کے آپس میں تعلق بھی تھا، رشتہ داری بھی تھی، دوستی بھی تھی۔ پھر بعد میں جب مسلمانوں اور ان کا آپس سے معاملہ طے یہ ہوا تو ہجرت کر کے پھر مدینہ تشریف لے گئے۔
تو جب یہ امیہ بن خلف ملک شام کی طرف جاتا تو سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس جا کے رکتا، جن کا اکرام کرتے، مہمان نوازی کرتے. اور سعد رضی اللہ تعالیٰ جب مکہ آتے تو امیہ بن خلف کے پاس آ کے رکتے، یہ ان کا اکرام کرتا. سعد رضی اللہ تعالیٰ مکہ آئے، امیہ سے کہا کہ میں نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اور طواف کے لیے مجھے اس وقت لے جانا جب کوئی آدمی وہاں پر نہ ہو، جہاں پر زیادہ رش وغیرہ نہ ہو. امیہ جو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوپہر کے وقت میں لے گیا. جب دوپہر کے وقت میں لے گیا تو اچانک ابو جہل سے ملاقات ہوئی. ابو جہل نے امیہ بن خلف سے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ سعد بن معاذ ہے. اس نے کہا دیکھا کہ یہ ایسے ہی شرعام اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو کہنے لگا سعد اگر یہ امیہ بن خلف اس کا مہمان نہ ہوتا نا، میں پھر تجھے اس کا مزہ چکھاتا. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عجیب انداز سے فرمایا، کوئی ایسی بات فرمائی جو اس کو ناگوار لگی. تو امیہ کہنے لگا اس کو ایسی بات نہ کہو، یہ ہمارا سردار ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اس کے بارے میں نے سنا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں یہ قتل ہو جائے گا. تو امیہ نے کہا بھائی پھر میں بھی قتل ہو جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا نہیں پتا تو قتل ہوگا یا نہیں ہوگا، ابو جہل مارا جائے گا. جب اس نے یہ بات سنی اور اس کو غصہ ہوا. تو جب یہ بدر کا مارکا شروع ہوا تو امیہ کو اس بات کا علم تھا، اور اس نے جا کر اپنی بیوی کو جا کے بتایا کہ میرے دوست نے یہ مجھے آ کے کہا ہے کہ ابو جہل اس طریقے سے مارا جائے گا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی ساتھ مارا جاؤں. جب غزوہ بدر کے لیے یہ کافر نکلنے لگے نا تو امیہ نے بیوی کے پاس گیا تو اس نے کہا میں بھی جا رہا ہوں. پہلے اس کے جانے کا پروگرام نہیں تھا. اس نے کہا میں نہیں جاتا. ابو جہل نے کہا تو ہمارا سردار ہے، اگر تو نہیں جائے گا تو باقی لوگ کیسے جائیں گے؟ اگر تو یہاں پر بیٹھ کر ڈر کی وجہ سے تو نہیں جائے گا تو باقی لوگ تیرے پیچھے کیسے نکلیں گے؟ پھر وہ لوگ اس نے اس کو جوش دیا، اس کو غیرت دلائی کہ تاکہ یہ بھی نکلے. امیہ اور بیوی کے پاس گیا، اس نے کہا تجھے بھائی کا وہ قول یاد نہیں ہے؟ اس نے کہا تو بھی مارا جائے گا. اس نے کہا میرا وہاں جانے کا پروگرام نہیں ہے. مجھے ابو جہل نے یہ کہا کہ میں تجھے تیز رفتار گھوڑا دوں گا، جب تو دیکھے گا کہ تیرے لیے کوئی مشکل پیدا ہو رہی ہے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر تاکہ تو بھاگ سکے. میرا وہاں جانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، بس میں راستے میں تھوڑا سا آگے جاؤں گا تاکہ لوگ میرے ساتھ نکلے. لیکن اللہ کی ذات کو کچھ اور ہی منظور تھا. جب وہ نکلا تو اس کو پھر واپس آنے کے لیے اللہ نے کوئی راستہ نہیں دیا. اور قرآن پاک کی پھر آیت نازل ہوئی. اللہ رب العزت اپنے نبی سے فرمایا اے نبی آپ ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو کہ یہ کیسے اکڑ کے نکل رہے ہیں، اپنے ساتھ عورتیں لے کر جا رہے ہیں، ساز و سامان اور یہ گانے بجانے کے آلات، یہ تمام چیزیں اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں. آپ ان کی چیزوں کو نہ دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا اور یہ خبر مل گئی، ابو سفیان کو پتہ چل گیا ہے کہ مسلمان ہمارے مقابلے کے لیے آ چکے ہیں. ابو سفیان نے پھر اپنا قافلہ جو ہے وہ کسی دوسرے راستے سے لے کر مکہ پہنچ گیا خیر و عافیت کے ساتھ. اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش نہیں آیا. علماء کرام فرماتے ہیں جب یہ مکہ پہنچا تو اس نے جا کر پھر واپس پیغام بھیجا اپنے مشرکین مکہ کو کہ میں واپس آ جاؤ، میں اپنے گھر خیریت سے پہنچ گیا ہوں. تو آپ کا مقصود چونکہ یہ ہے کہ آپ نے قافلے کی حفاظت کرنی تھی اور آپ کا قافلہ آپ کا گھر پہنچ گیا ہے، آپ کا سامان پہنچ گیا ہے. اب آپ کو جنگ کرنے کی، مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابو جہل کے دل کے اندر ایک بات تھی، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اور وہ اس کے اندر غرور اور تکبر بھی تھا. اس نے کہا نہیں اب مسلمانوں کو ہم ایسا نہیں چھوڑیں گے، ان کو مدد چکھا کے ہم پھر جائیں گے. اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کی ایسی مدد کی کہ دنیا کی آنکھیں کھلی کہ یہ لوگ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان لوگوں نے کیسے ان سارے کافروں کو شکست دے دی. علماء کرام فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اے مسلمانوں تم اپنے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اپنے نبی کی مدد کرے گا. اور فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے نبی ان لوگوں کو آپ نے نہیں مارا،
اللہ نے فرمایا اے نبی اپنے ہاتھ میں کنکر لو اور پھینکو ان لوگوں کی طرف. اللہ کے نبی نے پھینکے. پھر اللہ نے فرمایا اے نبی یہ آپ نے نہیں پھینکے, وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَا, یہ میں نے پھینکے ہیں. پھینکنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے, لیکن عمل کس نے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو سامعین محترم, اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی مدد فرمائی. جیسے کنکر پھینکے وہ سارے مشرکین مکہ جو تھے ان کی آنکھوں میں جا کے چبھے, پھر سارے ایسے وہاں سے بھاگے کہ کسی کوئی خبر نہیں ہے ہمیں کون مار رہا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں کہ پھر آپس میں ان کی تلواریں چلنے لگی. اللہ نے ایسی ان کو جو شکست عطا فرمائی اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک عریش ایک چھپر کے نیچے بیٹھے ہیں اور اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. اے اللہ یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, اگر آج یہ ختم ہو گئے تو دھرتی میں اے اللہ آپ کا نام لینے والا باقی کوئی نہیں رہے گا. اگر یہ لوگ ختم ہو گئے اے اللہ آپ کا نام ختم ہو جائے گا. اور اللہ سے فرمایا, عرض کے یا باری تعالیٰ یہ لوگ عیش و عشرت کے ساتھ نکلے ہیں, ساز و سامان کے ساتھ نکلے ہیں, اور یہ چھوٹی سی جماعت بے سر و سامانے کے عالم میں کچھ پاس نہیں ہے, نہ کوئی لڑائی کرنے کا ہمارا پروگرام. اے اللہ آپ کی مدد آپ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی, ہم پھر کامیاب ہوں گے. اللہ نے فرمایا اے نبی دو باتوں میں سے ایک بات پر آپ ضرور کامیاب ہوں گے, یہ ابو سفیان کا قافلہ آپ کے ہاتھ میں آئے گا, یہ اللہ رب العزت آپ کو فتح عطا فرمائیں گے. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی مدد فرمائی, اپنے نبی کی اللہ نے مدد فرمائی. علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کافروں نے مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جماعت کو مجبور کیا مکہ چھوڑنے پر, لیکن فرمایا اے نبی جب تک آپ مکہ کے اندر رہے میں نے ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں کیا, اور جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہے میں نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا. تو گویا کہ اللہ رب العزت کا عذاب اس جگہ نہیں آتا جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں. تو جب تک اللہ کے رسول مکہ میں رہے تکلیفیں برداشت کرتے رہے. کتنے سارے ایسے واقعات ہیں. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا, کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے. آگ کے انگاروں پر آج ہم یہ ہلکی سی دھوپ ہے ہم جوتی اتار کے نہیں چل سکتے, صحابہ کرام کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرم ریت پر لٹایا جاتا. اللہ رب العزت نے کوئی بدلہ نہیں لیا, اس لیے وما کان اللہ معذبهم وانت فیہم, اے نبی جب تک آپ موجود ہیں میں عذاب نازل نہیں کروں گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ تشریف لے گئے, پھر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو وہاں سے کھینچا اور بدر کے مقام پر لے کر گئے, اور ان کے نامور لوگوں کو اللہ رب العزت نے ایسا تباہ و برباد کیا کہ ساری دنیا سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ایسے بہادر قسم کے لوگ تھے, ایسے بہادر قسم کے جنگجو کہ جن کو کیسی شکست ہوئی ہے کہ دنیا حیران رہ گئی. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد کیسے کی ہے. تو سامعین محترم, تو آج بھی یہ پیغام ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرے گا, ان کی اطاعت کرے گا. مدد کیا کرنی ہے؟ احکامات کو بجا لانا ہے, اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے. جو راضی کرے گا وہ کامیاب ہوگا. اور فرمایا ہے نبی جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے. اگر آج ہم مسلمان اللہ کی ذات کے سامنے معافی مانگیں, علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ مسلمان آدمی کلمہ پڑھنے والا استغفار بھی کرتا رہے گا, اگر گناہ ہو بھی جائے اللہ معاف کرتے رہیں گے, اللہ عذاب نازل نہیں کریں گے. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی مبارک کتاب ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی جب تک یہ لوگ استغفار کرتے رہیں گے میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا. اس ماہ مبارک کی یہ مبارک گھڑیاں ہیں, یہ مبارک لمحات ہیں. اگر ہم اللہ کی ذات کو راضی نہیں کریں گے تو ہمارے لیے کون سا ایسا موقع آئے گا کہ ہم اللہ کی ذات کو راضی کریں. حالات ایسے خراب ہے, مہنگائی کا اتنا طوفان ہے, لیکن مسلمان ہم ٹس سے مس نہیں ہوئے. آج پھر آپ سروے کر لو جا کے دیکھو بازار کے اندر 100 بندوں سے پوچھو روزہ کس نے رکھا ہے, گنتی کے لوگ آپ کو ملیں گے, گنتی کے لوگ جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے. تو کیا پھر اللہ کی ذات کا عذاب نہیں آئے گا؟ ہم پر کون سی اللہ کی پھر رحمت نازل ہوگی؟ ہم کہتے ہیں بھائی عمران خان کا قصور ہے, شہباز شریف کا قصور ہے,
नवाज शरीफ का कसूर किसी का कसूर नहीं, मेरा कसूर है। कभी मैंने सोचा ये बटन खोल के कि मैं क्या करता हूं? उलमा कराम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रोजाना अहकाम नाज़िल होते हैं। आज पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो भाई, अल्लाह की तरफ से तय होता है इसका रेट बढ़ा दो। हर एक चीज का अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ऐलान किया जाता है, आज आलू महंगे कर दो, आज टमाटर महंगे कर दो, आज प्याज महंगे कर दो। हम कहते हैं भाई फलां कसूर है, फलां कसूर है, अपना कसूर नहीं देखते। अब खुद देखो रमजान मुबारक का मुबारक महीना है, मस्जिद कितनी आबाद होती है। हमारे इस बस्ती में 2 मस्जिदें हैं। मैं आपको यकीन से कहता हूं सारे लोग, सारे मुसलमान इन मसाजिद के अंदर आ जाए, यकीन जानो मस्जिद में जगह नहीं मिलेगी आपको नमाज पढ़ने की, इतनी बस्ती में लोग रहते हैं। लेकिन हम लोग टस से मस नहीं होते। अल्लाह की मदद ईमान वालों के साथ, अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत कलमा पढ़ने वालों के साथ है। आज कहते हैं यूरोप ने तरक्की कर ली, फलां तरक्की कर ली। भाई ये दुनिया का वजूद ये आपकी और मेरी वजह से, यकीन जानो। जब तक कलमा पढ़ने वाला मौजूद है अल्लाह निजाम को चलाते रहेंगे। कलमा पढ़ने वाला खत्म हो जाएंगे, इस धरती के अल्लाह की जात को कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह सारे निजाम को खत्म कर देंगे। लेकिन आज मुसलमान ने अपनी हैसियत ही खत्म कर दी है। हम दूसरों को देखते हैं कि भाई ये तरक्की कर गया, वो तरक्की कर गया, देखते नहीं है कि भाई तरक्की जो की है वो किस वजह से की है। हम जो नीचे जा रहे हैं किस वजह से नीचे जा रहे हैं। तो सामिन मोहतरम, गज़वा बदर का जो वाक़या हुआ, ये अल्लाह ने जो मदद की ईमान वालों की मदद की है। 313 भी इंसान है, 1000 भी इंसान है। अल्लाह की ज़ात को महबूब कौन लोग हैं? जो अल्लाह की इताअत करते हैं, अल्लाह के नबी की इताअत करते हैं। 1000 को भी अल्लाह ने पैदा किया, 313 को भी अल्लाह ने पैदा किया। लेकिन अल्लाह की मदद 313 के साथ है। जो कलमा पढ़ने वाले ईमान वाले हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने वाले, अल्लाह की मदद उनके साथ है। फिर अल्लाह ने मदद ऐसी की कि सारी दुनिया की आंखें खुली। अल्लाह ने कैसी मदद फरमाई। तो सामिन मोहतरम, आज वक़्त हमारे पास, हम अल्लाह की ज़ात से माफ़ी मांगे, अल्लाह की ज़ात के सामने रुजू करें। ऐ अल्लाह हम खतावार हैं, हम गुनहगार हैं। जब अल्लाह की ज़ात के सामने इंसान अपना एतराफ़ जुर्म करता है, अल्लाह की ज़ात को ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि मेरा बंदा मेरे सामने आ गया है। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबि कमन ला ज़ंब लहू, फरमाएगा तौबा करने वाला ऐसा है कि गोया कि इसने गुनाह किया ही नहीं है। अल्लाह इस इंतज़ार में है कि मेरा बंदा कब मेरे सामने आता है, मुझसे माफ़ी मांगे, मैं इसके सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं भी माफ़ी मांगूँ, आप भी सारे मुसलमान पर माफ़ी मांगे, सारी दुनिया के मुसलमान माफ़ी मांगे और अज़म करें, नियत करें हम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। अल्लाह दुनिया के अंदर और आखिरत के अंदर दोनों जहानों में अल्लाह पाक जो है वो काम ये भी अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक मुझे और आपको इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सुनते अता फरमाए।